بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرہ کی اصطلاحات یا ٹرمنالوجیز آف حج اینڈ عمرہ، یہ 10واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 2 حصے ہو چکے ہیں، اس میں ہم 20 کے قریب اصطلاحات حج و عمرہ بیان کر چکے ہیں۔ آج 21ویں اصطلاح سے ہم بات کریں گے، وہ ہے اصطلاح مینا۔ مینا وہ مقام جہاں حجاج حج کی 5 راتوں میں سے ایک رات چھوڑ کر قیام کرتے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں ذوالحج کی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ یہ میدان مسجد حرام سے 9 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ نمبر 22، وقوف۔ وقوف کی اصطلاح، اس کے معنی ہے ٹھہرنا اور کھڑا ہونا۔ شرع میں حج کے دوران خاص مقام پر خاص وقت میں ٹھہرنا اور کھڑا ہونا، قیام کرنا وقوف کہلاتا ہے۔ حج کے دوران 3 مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے: عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں اور مینا میں۔ تینوں کے احکام مختلف ہیں۔ اور نمبر 23 اصطلاح ہے عرفات کی۔ مکہ مکرم کے قریب وہ میدان جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عرفہ یعنی معروف سے نکلا ہے۔ اس جگہ کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 2+2 میل یا 2.99 کلومیٹر ہے۔ سعودی عرب حکومت نے حدود عرفات کی نشاندہی کے لیے چاروں سمت بلند ستون لگا دیے ہیں تاکہ اس کی حدود کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ اب آئیے اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام عرفات کیوں پڑا۔ اس کی روایت ہیں، کئی روایت ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہم السلام آسمان سے زمین پر اترنے کی بعد اسی جگہ پر باہم متعارف ہوئے، یعنی ایک دوسرے کی جان پہچان کا مقام حضرت آدم کے حضرت حوا کی یہاں پر ہوئی۔ اس وجہ سے اسے عرفات کہا جانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اسی جگہ پر مناسک حج سے روشناس کرایا، یعنی حج کے اعمال و افعال سے حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو اس کی تعلیم دی کرایا اور دریافت کیا کیا انہوں نے ارکان حج کو سمجھ لیا ہے، تو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے انہیں پہچان لینے کا اندیا دیا کہ ہاں جی میں نے پہچان لیا۔ اس وجہ سے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ میدان اس قدر معظم و مکرم ہے کہ اس کی تعریف کیے بغیر لوگ اسے پہچان لیتے ہیں، اس لیے اسے عرفات کہتے ہیں۔ بندگان خدا اپنے رب کی عبادت اور اس سے دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسی میدان میں ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر وقوف عرفات کیا جاتا ہے جو حج کا رکن اعظم ہے۔ اگلی اصطلاح ہے مزدلفہ۔ عرفات و میدان کے درمیان واقع ایک میدان کا نام ہے۔ یہ سارا میدان حرم میں شامل ہے۔ اس کی حدود عرفات و مزدلفہ کے درمیان 2 پہاڑوں کے راستے سے وادی محصر تک ہے۔ عربی میں التلزف اور ازدلاف تقرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اسے جمعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے ہوئے اور آپس میں مقاربت کی۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، اس لیے اسے جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 25 پہ جو اصطلاح ہے حج عمرہ کی، وہ ہے رمی۔ کنکریاں پھینکنا اس کا مطلب ہے۔ مینا میں جمرات پر حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی میں شیطان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی جمرات واجب ہیں۔ ہر حج کو خود ہی کرنا ہوتی ہے، تاہم مخصوص حالات میں رعایت بھی ہے۔ تفصیل متعلقہ مقام پر ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے۔ نمبر 26 اصطلاح ہے جمرات۔
مینا میں وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی بھرپور کوشش کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے باز رہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، اس کو جمرات کہتے ہیں۔ جمار یا جمرہ کی جمع ہے چھوٹی کنکریوں یا پتھریوں کو جمار جمرہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ مینا میں 3 مقامات ایسے ہیں جنہیں جمرات کہا جاتا ہے، ان کا تعلق مناسک حج سے ہے۔ انہیں جمرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، جن مقام پر کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں جمار کہتے ہیں۔ اور نمبر 27 جمرہ اولا، چھوٹا شیطان۔ 11 اور 12 ذوالحج کو زوال آفتاب کے بعد سب سے پہلے کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ اگر بلا عذر و بلا سبب عذر شرعی نہ ماری گئی ہوں تو دم دینا ہوگا۔ اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر بغیر عذر کی نہ ماری گئی تو دم دینا ہوگا۔ یہ ہے جمرہ اولا کی اس اصلاح کے بارے میں۔ اس کے آگے نمبر 28 پہ آ جاتا ہے جمرہ وسطیٰ، درمیانہ شیطان۔ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں درمیانہ شیطان۔ یہ 11 اور 12 ذوالحج کو زوال کے بعد دوسرے نمبر پر اسے کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ اگر بلا سبب عذر شرعی نہ ماری گئی ہوں تو دم دینا ہوگا۔ نمبر 29 میں جمرہ عقبہ، بڑا شیطان۔ اسے تینوں دن کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلے دن زوال آفتاب سے قبل باقیہ دنوں میں جمرات کے بعد اسے کنکریاں مارنے کا، دونوں جمرات کے باقی دنوں میں دونوں جمرات کے بعد اسے کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ بلا عذر شرعی نہ مارنے پر دم دینا ہوگا۔ البتہ تقدیم و تاخیر کی رعایت ہے، کسی نے پہلے مار لی بعد میں مار لی، یعنی چھوٹے شیطان کو بعد میں مار لی یا پہلے مار لی، بڑے کو پہلے مار لی یا بعد میں مار لی، اس کا کوئی مطلب کہ اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور نمبر 30 پہ آ جاتا ہے دم، ایسی قربانی جو بطور جنایت کرنی لازمی ہوتی ہے۔ وہ قربانی یعنی اس کا حکم یہ ہے، یہ تو اس کا تفصیل یہ ہے، وہ قربانی جو حج و عمرہ کے کسی واجب کی عدم ادائیگی پر بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہوتی ہے، اسے دم کہا جاتا ہے۔ یہ آج کہ ہم نے 10 اصلاحات مزید بیان کر دی، اب یہ ٹوٹل 30 اصلاحات ہوگی، حج ٹرمانولوجی ہوگی۔ ان کو ذہن میں رکھیں، ان کو دیکھ بھی لیں، ان لوگوں کو بتائیں، اور مزید تفصیلات کتاب تعلیمات حج میں، جس کا لنک اس میں ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ لنک پہ جا کر کلک کر کے کتاب پوری پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب خود بھی پڑھیں، دوستوں کو پڑھیں، احباب کو بھی ریکمنڈ کریں، اور یہ آپ کے پاس آپ کے نیٹ پہ محفوظ ہوگی تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حسب ضرورت مسئلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیم اور اپنے صراط مستقیم پر رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔